دوستو آج میں ایک بہت عمدہ اور دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ضرور اس واقعہ کو سننا ہے، مس نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سے آپ کے جانکاری میں ضرور اضافہ ہوگا۔ واقعہ اور قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شہر میں ایک پیر صاحب آیا۔ اس شہر میں اس پیر صاحب کے کچھ مریدین ہوئے۔ مریدین نے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کہاں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کہاں ملنے کے لیے آئیں؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ فلانا شہر کے جھوٹے کے محلہ میں میں رہتا ہوں۔ وہاں سے مریدین چلے گئے، پیر صاحب بھی چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد مریدین نے سوچا کہ اب ہمیں پیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو سارے مریدین نے پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے ارادے سے سفر میں آ گئے۔ اس شہر میں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جھوٹے کا محلہ کون سا ہے؟ لوگ تو ایک نام سن کر پریشان ہوئے، تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے؟ اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے ایسا کوئی نام ہی نہیں سنا تھا، اور یہ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آدمی جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر کوئی محلہ اور بستی کا نام ہی جھوٹا رکھ دے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ یا سارے جھوٹے ایک جگہ مل کر اس محلے کا نام جھوٹے رکھ دیا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس لوگوں سے لوگوں نے ملاقات کی اور محلے کا نام پوچھا، تمام لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہیں۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ پاگل ہیں یا دیوانہ ہیں یا عقل کے خرابی ہے یہ لوگوں کی عقل میں، جو اس طریقے سے لوگ نام بول رہے ہیں۔ یہ نام کی تو بستی یا محلہ کہیں نہیں ہے۔ یہ لوگ مایوس ہو کر اس شہر سے باہر نکل گئے۔ وہ راستہ جاتے جاتے قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ قبرستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مریدین بڑا حیران ہوا اور کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو تو لوگوں نے اچھا پاگل بنایا۔ ہم لوگ نے لوگوں کو پوچھا کہ جھوٹے کا محلہ کہاں ہے، کسی نے نہیں بتا سکا، مگر دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا ارے بھائی یہی تو جھوٹے کا محلہ ہے، میں نے نہیں کہا تھا کہ جھوٹے کے محلہ میں رہتا ہوں، یہی جھوٹے کا محلہ ہے۔ یہ لوگ جو آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ نہ ان کا گھر ان کے پاس ہے، نہ ان کی عمارتیں ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کی سواریاں ان کے پاس ہیں، نہ ان کی دولت ان کے پاس ہے، نہ ان کی اولادیں ان کے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جب زندہ تھے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بلڈنگ میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ اولادیں ہماری ہیں، یہ مال و دولت، یہ شہرت اور یہ زمین جائیداد کہاں چلے گئے؟ آج یہ لوگ خالی پڑا ہے، خالی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ثابت ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز انسان ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، اس لیے یہ جھوٹے کا محلہ ہے۔ قبرستان ایک جھوٹا ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے، بڑے بڑے دعویٰ کر رہے تھے اور اپنے شہرت پر غرور کر رہے تھے، اپنے نام و نموز پر فخر کر رہے تھے، مگر آج یہ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹے کا محلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دوستو اس واقعہ سے ہمیں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ پیر صاحب نے اپنے مریدین کی اس طریقے سے نصیحت کی اور ثابت کیا کہ یہ جھوٹے کا محلہ ہے۔ آج ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد ہمارے ہیں، یہ اولاد ہماری ہیں اور یہ بلڈنگ ہے، یہ گھر ہمارے ہیں، اس طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پر۔ دوستو ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ ہماری اعمال ہیں۔ اگر ہم یہاں رہتے ہوئے دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، وہی اعمال ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، وہ اعمال ہمارے قبر میں بھی کام آئے گی، وہ اعمال ہمارے فلسرات میں بھی کام آئے گی، وہ اعمال ہمارے میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ دوستو اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے
طرح طرح کی محنتیں کر رہے ہیں، عقل اور شعور کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے، رات کو پہچانتا ہے، دین کو پہچانتا ہے، حلال اور حرام کو پہچانتا ہے، مرد اور عورت فرق کرتا ہے، ہر چیز دنیا کی چیز جانتے ہیں، مگر اگر نہیں جانتا اور عقل کو نہیں استعمال کرتا ہے تو وہ دین کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد جو چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں، اس لیے ہم اعمال کی اصلاح کریں۔ یہی اعمال ہماری مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اور میدان محشر میں ہر جگہ کام آنے والی ہیں۔ یہ مال دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ اولادیں، یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ سارے کے سارے چیزیں دنیا میں چھوٹنے والی ہیں۔ اکیلے آپ قبرستان میں قبر میں سویا پڑا رہیں گے۔ دوستو اس واقعہ سے آپ عبرت حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعہ کے ذریعے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور مرنے سے پہلے ہمیں موت کی 100% تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ اور یہ قصہ آپ کو اچھی لگی تو ضرور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔